انگریزوں کی یہاں حکومت تھی تو ایک مندر کو لے کر، مسجد کو لے کر کسی بات پر وواد پیدا ہو گیا تھا. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ مسجد تھی یا مندر. جھگڑا عروج پر پہنچا. اس انگریز جج نے ہندوؤں سے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جو اس زمانے میں موجود رہا ہو اور اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو کہ یہ مسجد تھی یا مندر، اور اس کی گواہی پر تم بھی راضی ہو جاؤ اور یہ مسلمان بھی راضی ہو جائیں. اور مسلمانوں سے بھی یہی بات پوچھی، کیا تمہارے پاس ایسا کوئی گواہ ہے جس پر ہندو بھی راضی ہو جائیں اس کی گواہی پر اور مسلمان بھی؟ مسلمان اپنا گواہ پیش نہیں کر سکے. ہندو بھائیوں نے اپنا ایک گواہ پیش کیا اور وہ گواہ ایک مسلمان تھا. ہندو بھائیوں نے کہا کہ وہ ہمارے سماج میں رہتا ہے، ہم نے آج تک اس کو اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، نہ سنا ہے. جج صاحب، وہ مسلمان آپ کی عدالت میں آ کر اگر گواہی دے دے گا، اگر وہ یہ بھی کہہ دے گا کہ یہاں پہلے مسجد تھی، تو مندر سے ہم اپنا دعویٰ واپس لے لیں گے. اس جج نے مسلمانوں سے پوچھا، کیا تمہیں وہ گواہ پسند ہے؟ تم اس کی گواہی کو معتبر مانتے ہو؟ انہوں نے سوچا ہماری قوم کا ہے، ہماری برادری کا ہے، مسلمان ہے، مسلمان کے فیور ہی میں بات کرے گا، اللہ کے گھر کے بارے میں بات کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں، کہا ہمیں منظور ہے اس کی گواہی. اس مسلمان نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کسی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھیں گے. اس انگریز نے کہا کہ جج نے کہا کہ میں اپنی پیٹھ گھما لوں گا، مجھے صرف تمہاری گواہی درکار ہے. تم میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے ہو مت دیکھو، لیکن تمہاری ایک گواہی سے ایک جھگڑا ختم ہو جائے گا. آؤ اور عدالت میں گواہی دے تو بس تمہاری آواز میرے کانوں تک پہنچ جانی چاہیے. وہ اس شرط پر عدالت میں حاضر ہوئے کہ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. وہ مسلمان گواہ، وہ بوڑھا آدمی جب کورٹ کے اندر، کچہری کے اندر، برٹش عدالت کے اندر جاتا ہے، کٹگھرے میں کھڑا ہوتا ہے اور اس انگریز جج کو مخاطب کر کے کہتا ہے، آپ کا چہرہ دوسری طرف ہے، لیکن سن لیجئے میں گواہی دے رہا ہوں اور میری آواز تمہارے کانوں تک جائے گی. جس جگہ پر مندر و مسجد کا جھگڑا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس جگہ پر مندر دیکھا ہے، میں نے وہاں مسجد کبھی نہیں دیکھی ہے. مسلمانوں کا دعویٰ جھوٹا ہے، مسلمان بے ایمانی کر رہے ہیں. یہاں کبھی کوئی مسجد نہیں تھی، ہم نے جب بھی وہاں دیکھا تو مندر ہی دیکھا ہے. مسلمان اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. اس نے یہ گواہی دی اور یہاں سے چلے آئے اور وہ گواہ وہاں سے چلا آیا اور فیصلہ مندر کے حق میں ہو گیا. وقتی طور پر ہار ہو گئی، وقتی طور پر ہار ہوئی. جج نے فیصلہ مندر کے حق میں کر دیا، لیکن اس ایک مسلمان کی سچی گواہی نے نہ جانے کتنے غیر مسلموں کے دلوں کی دنیا بدل دی. اور 10-20 نہیں، ان کی اس گواہی کے بعد سینکڑوں غیر مسلم اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اسلام کے داعی بن جاتے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، شخصیت دیکھی جاتی ہے. جو گواہی دے رہا ہے اس کا بھرم کتنا ہے، گواہی دینے والا اپنے سماج میں معتبر کتنا ہے، اپنے سماج کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر اس کی عزت کتنی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہاں محمد رسول اللہ کو جو گواہ بنایا جا رہا ہے، معاف کیجئے گا، آپ کی گواہی جنت کے تعلق سے ہے، جہنم کے تعلق سے ہے، حشر و نشر کے تعلق سے ہے، قیامت کے تعلق سے ہے، فرشتوں کے تعلق سے ہے. کہ لوگوں، جس نے اپنی پوری 23 سالہ نبوی زندگی میں، بلکہ اس سے بھی پہلے پیدائش سے لے کر 40 سال تک، جب تک
تک نبی نہیں بنے تھے، اس 40 سالہ زندگی میں بھی جب کبھی اس نے جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کی ہو، کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہ کی ہو، تو 40 سال کے بعد 63 سال تک اپنی نبوی زندگی میں وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ اور پھر اس نے اس میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب اس نے کبھی زندگی میں اس کا ایک جھوٹ تم نے نہیں پکڑا تو وہ شخص جہنم کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جنت کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ فرشتوں کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اسی طریقے سے وہ قیامت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اس لیے اگر محمد رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے تو ماننا ہے، اگر رسولوں کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی اور پیغمبر آئے تو ماننا ہے، اگر کہتے ہیں جنت ہے تو ماننا ہے، جہنم ہے تو ماننا ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی گواہی دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ کہنے والی ذات کون سی ہے، شخصیت کا اس کا معیار دیکھیے کہ اس شخصیت کا معیار کیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیو، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے گواہ بنا کر بھیجا۔ جب یہ فیصلہ ہو جائے اور ثابت ہو جائے کہ یہاں کچھ نہیں تھا، پہلے سے مندر مان لیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ عمر فاروق کی زندگی پڑھیے، سیرت، سب سے زیادہ واقعات اور سب سے زیادہ چاروں خلیفاؤں میں سب سے زیادہ جو دردناک واقعات اور دل کو دہلا دینے والے واقعات اگر آپ کو ملیں گے تو میرے پیارے ساتھیوں حضرت عمر فاروق کی زندگی کے ملیں گے۔ آپ پڑھ کے دیکھیے، بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، اپنے چند صحابہ چند دوستوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کا رک رک کر بہت سی بستیوں میں استقبال کیا جا رہا ہے۔ ابھی بیت المقدس آنے میں کچھ گھنٹے باقی ہیں، ابھی بیت المقدس تھوڑی دور ہے، ایک عیسائیوں کی بستی سے گزر ہو رہا ہے۔ اور غور سے سننا، اور میڈیا والوں اگر موجود ہو تو میرے اس واقعے کو کل پیپر میں یا پرسوں کے پیپر میں ضرور لکھ دینا۔ اس واقعے سے تمہیں بہت سی چیزیں مل جائیں گی، موجودہ حالات میں جو مندر و مسجد کا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے سے کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں اور عیسائیوں کی بستی سے گزر رہے ہیں، ابھی بیت المقدس کافی دور ہے، عیسائیوں نے آپ کا سواگت کیا، موسٹ ویلکم کیا، آپ کو کھجور کھلائے، پانی پلایا۔ اسی اسنا میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، ظہر کی اذان دی جاتی ہے، ایک صحابی اذان دے رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ عیسائی آتے ہیں، امیر المومنین اذان دے دی گئی ہے، آپ یہاں کیا جنگل میں نماز پڑھیں گے، اس زمین میں کیا نماز پڑھیں گے؟ ہماری گرجا میں کوئی مورتی نہیں ہے، ہم نے مورتی ابھی ہٹا کر ایک جگہ رکھ دی ہے، امیر المومنین آپ ہماری گرجا میں نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا اگر مورتی نہیں ہے تو ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر اس گرجا کے اندر داخل ہو گئے، گرجا کو دھل دیا گیا، پانی سے صاف کر دیا گیا۔ عیسائیوں نے یہ کام کیا، امیر المومنین دیکھیے ہم نے گرجا کو دھل بھی دیا اور پاک و صاف بھی کر دیا ہے، اب تو آپ نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے وہیں پر چٹائیاں بچھوائیں اور نماز پڑھانے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ گرجا کے اندر حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ چلے گئے، آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ صرف اقامت کہی جانے والی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اقامت کہہ دی گئی ہے، حضرت عمر فاروق نے یہ بھی کہہ دیا صفیں درست کر لو، پھر جیسی قبلے کی طرف چہرہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہنے والے ہیں، اچانک ان کے مائنڈ میں ان کے ذہن میں کوئی خیال آیا، انہوں نے کہا یہ چٹائیاں اٹھاؤ۔ آئے میرے ساتھیو، یہ چٹائیاں
चटाइयां उठाओ और बाहर निकलो। वो चटाइयां लेकर बाहर निकल आए। बाहर चटाइयां बिछा दी गई, जंगल में चटाइयां बिछा दी गई। हजरत उमर फारूक ने भी अपना मुसल्ला जंगल में बाहर गिरजा के बाहर बिछाया और वहीं पर आपने 2 रकात नमाज अदा की। सफर में थे, 2 रकात नमाज अदा की। 2 रकात आपके सहाबा ने नमाज पढ़ ली आपके पीछे। ईसाई रोने लगे और जो ईसाइयों में मेन आदमी था वो आया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, क्या हमारा गिरजा नापाक था? नऊज़ बिल्लाह, क्या हमारे गिरजे से आपको नफरत थी या क्या वजह थी? हमने तो मूर्ति भी हटा रखी थी, ईसा मसीह का हमने उसमें स्टैच्यू भी नहीं रखा था, आपके लिए हमने धुल भी दिया था, फिर आपने हमारे गिरजा में नमाज क्यों नहीं पढ़ी? या हमसे कोई नफरत है या हमसे कोई गलती है या हमारा गिरजा आपके मजहब के मुताबिक नापाक है? हजरत उमर ने उस ईसाई को अपने सीने से लगाया, फरमाया नहीं नहीं, आए मेरे भाई, तेरा गिरजा नापाक नहीं है और ना ही मेरा मजहब मुझे तेरे गिरजा में नमाज पढ़ने से रोकता है। मैं तेरे गिरजा में नमाज पढ़ सकता था, मैं अपने साथियों को अपने पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म दे सकता था, तेरे गिरजे में मेरी नमाज हो जाती, कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल आया, नमाज पढ़ाते वक्त पढ़ाने से पहले ये ख्याल आया कि आए उमर, तेरे इंतकाल के बाद इस गिरजा पर मुसलमान मस्जिद का दावा न ठोक दें, ये न कह बैठे कि इस गिरजा में तो उमर ने नमाज पढ़ी थी, यहाँ पहले मस्जिद थी, बाद में आने वाले लोग जब शाहाना हुकूमत मुसलमानों की आ जाए तो कहीं वो तुम्हारे गिरजे को गिरा न दें और वहां पर तुम्हारी गिरजे को गिराकर अपनी मस्जिद न बना लें। हजरत उमर को डर लगा, एक वक्त की नमाज पढ़ने के बाद कहीं मुसलमान तेरे गिरजा पर मस्जिद होने का दावा न ठोक दे, इस डर से मैंने तेरे गिरजा में नमाज नहीं पढ़ी। मीडिया वालों, काबे के रब की कसम खा के कहता हूं, जिस मस्जिद को अगर मंदिर तोड़ के बनाया जाए, काबे के रब की कसम, उस मस्जिद में एक नहीं 1 लाख रकातें पढ़ डालो, सब तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। इस्लाम उस बात को जायज ही करार नहीं देता कि किसी मंदिर को तोड़कर, किसी गिरजा को तोड़कर, अरे किसी गिरजा तो छोड़ो, कोई मंदिर तो छोड़ो, अगर किसी भी मजबूर और बेबस इंसान की जमीन पर कब्जा करके भी अगर उस पर मस्जिद बना दी जाए तो उस मस्जिद में भी नमाज नहीं होती। मस्जिद पाक साफ जगह चाहती है। हजरत उमर फारूक ने उस गिरजा में इसलिए नमाज नहीं पढ़ी ताकि बाद में आने वाले मुसलमान इसके गिरजा पर कहीं मस्जिद का दावा न ठोक दे और इसके गिरजा को गिराकर मस्जिद न बना ले। ये था हजरत उमर फारूक का शाहाना किरदार। मेरे भाइयों, पहले इस तरफ भी पढ़ना चाहिए था। स्टडी करो, मुताला करो, उसके बाद कोई कदम आगे बढ़ाओ। ये तो एक वो ज़िम्नी बात थी जो मेरी आ गई। हम देखें, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ये गवाह, जिसकी गवाही अल्लाह के ताल्लुक से, रसूलों के ताल्लुक से, अपने से पहले आने वाली किताब तौरात और ज़बूर इंजील, सुहफ़ अव्वलीन के ताल्लुक से जो गवाही दी है, जब वो अपनी 63 साला जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला तो इसमें भी क्या झूठ बोलेगा। इसलिए हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। एक तो ये देखो कि जन्नत की गवाही, अल्लाह की गवाही, रसूलों की गवाही, तौरात और ज़बूर और इंजील के भी इस्लामी किताब होने की गवाही, कयामत की गवाही, फरिश्तों की गवाही कौन दे रहा है? शख्सियत देखो कौन है, उसका मायार देखो कौन है। उसका मायार वो है कि जब वो बोलता है तो अबू जाल भी कहता है कि हम मोहम्मद को झूठा नहीं कहते, लेकिन मोहम्मद जो बात पेश करता है उस पर हमारा दिल नहीं जलता। ये है उसकी गवाही का मायार। उसकी गवाही का मायार ये है कि एक अल्लाह की तरफ बुलाने से पहले कोई सभा पर चढ़ गए, एक अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए आपने अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों को जब जमा कर लिया, समझ गए लोग की कोई खास बात है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस मौके पर अपने बारे में लोगों से पूछते हैं, ऐ लोगों, तुमने हमारी जिंदगी पर नजर डाली है, तुमने हमारी 40 साल जिंदगी देखी है, अब मैं 40 साल का हो चुका हूं,
اے لوگوں تم نے میری 40 سالہ زندگی پر نظر ڈالی ہے، اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ، اس پہاڑی پر چڑھنے کے بعد میں نیچے جھانک کر دیکھتا ہوں، ایک کھائی ہے، ایک گہری کھائی ہے۔ اگر میں تم سے یہ کہوں اس کھائی کے اندر، اس گفا کے اندر ایک لشکر جرار، ایک حملہ کرنے والا لشکر چھپا ہوا ہے، تم رات میں سو گے یہ تمہاری بستی پر حملہ کر دے گا۔ آئے میرے ساتھیوں، آئے پہاڑی کے نیچے جمع ہونے والے لوگوں، کوئی لشکر ہے نہیں، کوئی لشکر اس میں ہے نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر چھپا ہوا ہے، دیکھو کوئی لشکر ہے نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے نیچے ایک لشکر چھپا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو بتاؤ تم میری بات کا یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کہا ہاں اے محمد۔ اس وقت آپ رسول اللہ، لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے، کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ، ہم تو فوراً آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، لشکر ہو یا نہ ہو، لیکن آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ایک لشکر چھپا ہے تو ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے اور اس لشکر سے بچنے کے انتظام کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے پوچھا اے کوئی سبب کی، اے اس پہاڑی کے نیچے جمع ہونے والے لوگوں، میری بات پر اتنا بھروسہ کیوں، میری بات پر اتنا اعتبار کیوں؟ ان لوگوں کا جواب تھا قالوا ما جربنا الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ کی 40 سالہ زندگی میں آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب آپ 40 سالہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولے تو آج کیسے جھوٹ بولیں گے؟ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی دعوت کے لیے تیار کرنے سے پہلے قوم کے سامنے اور سماج کے سامنے اور سوسائٹی کے سامنے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنا معیار بتایا۔ اب میں تمہیں جس کی طرف بلا رہا ہوں، سوچو جب 40 سالہ زندگی میں ہم بندوں کے تعلق سے جھوٹ نہیں بولے تو اب اللہ کے تعلق سے تم سے کیسے جھوٹ بولیں گے؟ جب تم مجھے اتنا سچا جانتے ہو تو سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، ہم تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ لوگوں لا الہ الا اللہ کی طرف ہم تمہیں بلانے کے لیے آئے، اتنا کہنا تھا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو بہت ملیں گے، ہر مسلمان ملے گا، لیکن جس دن اس کا معنی اور مفہوم سمجھ جائیں گے تو اچھے اچھوں کے کلیجے باہر نکل آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ عرب کے لوگ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی طرف یہ بلا رہا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی طرف بلانے کا مقصد یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے 360 جو بزرگ تھے اور جن کے بت بنا لیے گئے تھے، ہمیں ان کی پوجا اور عبادت چھوڑنا پڑے گی، 360 معبودوں کی عبادت چھوڑنا پڑے گی۔ اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہمیں اپنے معبود ود، سوا، یغوث، یعوق، نس، لات و منات اور عزا کو چھوڑنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو دعائیں اللہ تک لے جاتے ہیں، ہمارے جو بزرگ جو سفارشی ہیں، ہمیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں ان کے دامن کو ترک کرنا پڑے گا۔ یہ سب وہ جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے محمد رسول اللہ کی اس آواز پر اپنا سر جھکا لیا۔ اب جھوٹا تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ سچائی کا اعتراف تو ابھی کیا ہے۔ کوئی نہیں ملا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کوئی نہیں ملا تو کہتے نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سب سے پہلے اٹھا تو کون اٹھا؟ ابو لہب، گھر کا آدمی۔ مخالفت گھر سے ہوتی ہے۔ ابھی 5 ایکڑ زمین ملی نہیں ہے، کتے پہلے پہنچ گئے ہڈی لینے کے لیے۔ یہ سٹیک مثال ہے، سٹیک سچی مثال ہے۔ ادھر بھی مخالفت گھر سے ہوئی، ادھر بھی مخالفت گھر سے ہوئی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔
میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سب سے بڑا جملہ بولا گیا وہ کیا تھا؟ قالوا ما جربنا الا صدقا، ہم نے آپ کو سچ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ سب چپ، ایک اللہ کی طرف آؤ، سب چپ۔ ابو لہب نے ہی مخالفت ایک دم چھڑ دی، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، برباد ہو جا، تو مٹ جا، تباہ ہو جا، محمد اتر، کیا اسی لیے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا تھا؟ اب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اس کا کوئی جواب تھا ہی نہیں، کیا جواب دو گے؟ اب کوئی کہے جرجیس تیری ماں کی، اب جرجیس بھی کہے تیرے ماں کی، تو فرق کیا رہ گیا؟ محمد رسول اللہ پہاڑی سے نیچے اترے، اپنے گھر چلے گئے، کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ محمد ضرور خاموش رہے، لیکن محمد کا رب خاموش نہیں رہا۔ محمد رسول اللہ نے صبر کا مظاہرہ کیا، اپنے گھر چلے گئے، لیکن تبا لک یا محمد کہنے والے کے لیے اللہ نے اسی لفظ سے تب پوری ایک سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب و تب، اے میرے محمد کو بربادی کی دعا دینے والے، اے میرے حبیب کو میری بربادی کی دعا دینے والے، اے میرے محبوب کو بربادی کی دعا دینے والے، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور تو بھی برباد ہو جا۔ تبت یدا ابی لہب، تو بھی، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور ابو لہب بھی برباد ہو جائے، اور قیامت کی صبح تک ساری دنیا کا مسلمان ابو لہب پر یہ سورت پڑھ کر بد دعا بھیجتا رہے گا۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے جہاں جواب ہم نہ دے سکیں، خاموش رہیں، وہاں پھر دفاع اللہ کرتا ہے، وہاں پھر دفاع اللہ کرتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ گواہ، وہ گواہ اس بلندی کے ساتھ اٹھا کہ اس نے جب گواہی دی کہ اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، قیامت آئے گی، وہ اٹھا تو اس کی گواہی پر آج میرے بھائیوں صرف بھارتی کے اندر 30 سے 35 کروڑ لوگ اس کی گواہی پر گواہ بن گئے۔ جو کہتے ہیں مسلمان ہندوستان میں 20 کروڑ ہیں، 22 کروڑ ہیں، وہ جھوٹے ہیں میرے بھائیوں، تمہاری جن گننا جھوٹی ہے۔ مسلمان 30-32 سے 35 کے لپیٹے میں ہے، 35 کروڑ کے آس پاس ہیں۔ آج ہندوستانی کے اندر محمد رسول اللہ اس گواہ کی گواہی پر آج بھارتی کا، اس ہندوستان کا 35 کروڑ مسلمان بھی گواہی دینے والا بن گیا۔ گواہ اس شان و شوکت کے ساتھ اٹھتا ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ جب اس نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، جب اس نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تو اس خطبے کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا، لوگوں اب ایک بات بتاؤ، ساری باتیں بتائیں، ایک منصور بتایا، ایک اصول بتایا۔ پورا خطبہ دینے کے بعد جب سارے لوگوں کو آپ نے اپنی باتیں بتا دی تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے ایک بات اور پوچھی، لوگوں کیا اللہ نے مجھے جو دعوت دے کر بھیجا تھا، جو پیغام دے کر بھیجا تھا، جو اللہ نے مجھے ذمہ داری دے کر بھیجی تھی، اس ذمہ داری کو میں نے تم تک پورا کر دیا یا نہیں؟ میں نے کوئی چیز چھپائی تو نہیں ہے، میں نے کوئی چیز تم سے چھپائی تو نہیں ہے۔ سارا کا سارا مجمع بولا، قالوا بلغتا وادیتا ونصحتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے نبی، اے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے محمد رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھلا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ خیانت کریں گے؟ آپ نے اللہ کی اس دعوت کو جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا تھا، آپ نے پوری طرح ادا کر دی ہے، آپ نے اس کو پہنچا دیا ہے، آپ نے اپنی پوری خیر خواہی ہمارے ساتھ کی ہے، آپ نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ نبی اکرم نے جب حجۃ الوداع کے خطبے میں تقریباً کم و بیش 1,44,000 صحابہ کے اس مجمع میں جب سب لوگوں کی زبان سے یہ سنا تو اللہ کے نبی کی نظریں آسمان پر پہنچ گئی، اے اللہ
دیکھ لے میری امت میری گواہی دے رہی ہے، آپ نے امت کی گواہی پر اللہ کو بھی گواہ بنا دیا۔ شاہد اس شان و شوکت کے ساتھ اٹھتا ہے کہ اس نے امت کی گواہی پر اللہ کو بھی گواہ بنایا۔ اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا۔ ہو سکتا ہے جیسے قیامت کے دن نوح کی قوم نوح کو جھٹلائے گی، ہو سکتا ہے میری امت مجھے جھٹلانے لگے تو میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، ساری چیزیں پہنچا دی، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا۔ شاہد اس شان و شوکت کے ساتھ اٹھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی کبھی شاہد کا معیار اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یقین میں نہیں آتا، لیکن اس کی ذات پر بھروسہ کر کے یقین کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً کچھ کافر ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر یہ بتاؤ یہاں سے بیت المقدس کی دوری کتنی ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا، آج بیٹھو تو جانے اور آنے میں 1 مہینہ لگے گا، اونٹ پر گھوڑے پر سفر کرو تو بیت المقدس کو جانے اور وہاں سے واپس آنے میں 1 مہینہ تو لگ جائے گا۔ کہا اچھا مانتے ہو؟ ابو بکر نے کہا اس میں ماننے کی کیا بات ہے، لوگ جاتے ہیں 1 مہینے میں آتے ہیں، ہم خود گئے اور آئے۔ اچھا آپ گئے ہیں، آپ نے دیکھا؟ ہاں ہم نے دیکھا بیت المقدس۔ اچھا یہ بتاؤ جب اس کی دوری آپ خود مانتے ہو کہ 1 مہینے کی ہے، جانے اور آنے میں 1 مہینے کا ٹائم لگے گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے جو کل یہاں ہے، کل یہاں تھا، جو کل یہاں تھا، اور وہ یہ کہے کہ رات ہی رات میں بیت المقدس دیکھ کر واپس آ گیا، تو پھر آپ اس کو کیا مانیں گے؟ ابو بکر صدیق نے جھٹ سے کہا جھوٹا ہے وہ۔ کیا کہا؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں رات ہی رات گیا اور آ گیا بیت المقدس دیکھ کر تو وہ جھوٹا ہے۔ وہ ہنسے، کہنے لگے ابو بکر یقیناً وہ جھوٹا ہے۔ کہاں وہ جھوٹا ہے؟ سنو، جب تم تسلیم کر رہے ہو تو یہ دعویٰ تمہارے نبی محمد رسول اللہ نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں رات میں یہاں تھا اور میں رات ہی میں خانہ کعبہ سے نکلا اور مجھے لے جایا گیا اور رات ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس بھی آ گیا۔ یہ تمہارے نبی کہتے ہیں، یہ محمد ابن عبداللہ کا قول ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو ابو بکر مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے، آئے کافروں سنو، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں رات ہی رات گیا اور بیت المقدس دیکھ کر واپس آ گیا تو وہ جھوٹا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے کہی ہے تو کعبے کے رب کی قسم محمد نے سچ کہا ہے۔ دلیل قالو ما جربنا الا صدقا، تم بھی کہہ چکے ہو، ہم بھی جانتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اچھا چلو اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا ایسا کہا؟ کہ ہاں کہا۔ کافروں کو یقین نہیں ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میں بیت المقدس کا ایک ایک دروازہ، ایک ایک کھمبا، ایک ایک اینٹ دیکھ کر آیا ہوں، تھوڑا سا مجھے حلیہ بتائیے کہ کیسا ہے تاکہ میں بتا دوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ میری آنکھوں کے سامنے لایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ میں کہتا گیا ابو بکر یہ کھمبا اس جگہ، یہ دروازہ اس جگہ، یہ دیوار اس جگہ، اس کا رنگ ایسا، اس دیوار کا رنگ ایسا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم آپ نے بالکل سچ کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی دن کہا، اے ابو بکر انت صدیق، آج کے بعد تم صدیق ہو، تم بغیر کوئی تحقیق کیے ہوئے تم نے میری بات کی تصدیق کی ہے، تم سے بڑا سچ بولنے والا، تصدیق کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ گواہ کا اعتبار ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھو گواہی دینے والے کا معیار کتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے کہا اگر ہمارے نبی نے یہ بات کہی تو سچی ہے۔ چلیے شاہد پر اتنا ہی، ورنہ اور چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، دوسری چیز پہ آئیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے،
ومبشرا، اور ہم نے اچھے کام کرنے پر آپ کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اچھے کام کرنے پر ہم نے آپ کو اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، محمد رسول اللہ اچھے کام کرنے پر لوگوں کو خوشخبریاں ہی سناتے ہیں۔ متقی اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں، ان للمتقین مفازا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، بڑے باغات ہیں، انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور انہی کے ہم عمر ہم جنس ان کے لیے لڑکیاں، ان کے لیے حوریں ہیں۔ یہ متقیوں کے لیے آپ نے خوشخبری سنائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پڑھتے جاؤ، آپ صبر کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے اے مسلمانوں، تمہیں بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارے اوپر خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آج پورے بھارت میں ہم مسلمانوں کے اوپر جو خوف طاری ہے، ہم ایسا خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ والجوع، اور بھوکا مار کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی، تمہارے کاروبار میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں کو، تمہاری کھیتیوں کو، تمہارے اناج کو، تمہارے پھل فروٹ کو برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ان تمام مصیبتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں، میرے جو بندے صبر کر لیں، ان کو جنت کی بشارت سنا دو، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔